اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ تمام کا شکر گزار ہوں کہ آپ تمام افراد نے اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ ٹائم نکالا اور ہمارے پروگرام کو رونق بخشی، اور میں آپ تمام کو اپنی جماعت پاسبان ملت آرگنائزیشن کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ سامعین محترم، جیسا کہ آپ کو دعوت دی گئی اور سٹیج پر بینر بھی آویزاں ہیں، ان سے آپ پروگرام کا مقصد یقیناً سمجھ چکے ہوں گے۔ آج کا ہمارا یہ پروگرام پاسبان ملت آرگنائزیشن کا تیسرا سالانہ پروگرام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاسبان ملت آرگنائزیشن کو آج تقریباً 3 سال مکمل ہو چکے ہیں، اور پاسبان ملت آرگنائزیشن اپنے کارکنان کی بھرپور محنت سے اپنی کامیابیوں کا امرانے کی راہ پر گامزن ہے۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ مستقبل میں اس کو مزید کامیابیوں سے ہمکنار کریں۔ سامعین محترم، آئیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک سے کرتے ہیں۔ تو تلاوت قرآن پاک کے لیے تشریف لاتے ہیں جناب حافظ ناصر صاحب۔ تشریف لاتے ہیں جناب حافظ ناصر صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ، إِنَّ المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق وعند مليك مقتدر، بسم الله الرحمن الرحيم، علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان
علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والنجم والشجر يسجدان صدق الله العظيم. ماشاءاللہ. ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد نام نبی بلند ہے، نام خدا کے بعد. تلاوت قرآن پاک کے بعد میں نعت رسول کے لیے دعوت دوں گا بھائی عمران شاہ صاحب کو کہ وہ آئیں اور نعت رسول سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں. تشریف لاتے ہیں عمران شاہ صاحب. خدا نے کلمے میں زیر اہتمام رکھا ہے اور اپنے ساتھ محمد کا نام رکھا ہے. عمل کرے نہ کرے نماز میں بھی درود و سلام رکھا ہے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. جا کر کوئی طیبہ میں آقا کو بتائے، جا کر کوئی طیبہ میں آقا کو بتائے، گزرے ہوئے لمحوں کی بہت یاد ستائے، گزرے ہوئے لمحوں کی بہت یاد ستائے. مت چھیڑ صبا مجھ کو، ابھی زخم بھرے ہیں، مت چھیڑ صبا مجھ کو، ابھی زخم بھرے ہیں. ایسا ایسا نہ ہو پھر آنکھ سے آنسو نکل آئے، ایسا نہ ہو پھر
فقط آپ کی ہستی ہے وہ ہستی دنیا میں فقط آپ کی ہستی ہے وہ ہستی جس سے ہی اجالا نظر آئے جس سے ہی اجالا نظر آئے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ بھائی عمران بڑے پیارے انداز سے نعت شریف پڑھ رہے تھے. اللہ تعالیٰ ان کو مزید استقامت دے. سامعین محترم، آج کا ہمارا یہ پروگرام 1 گھنٹے پر مشتمل ہوگا اور ہم آپ کا زیادہ وقت نہیں لیں گے. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ 1 گھنٹے میں یہ پروگرام پورا کیا جائے. سامعین محترم، جیسا کہ آپ کے سامنے ہم نے پہلے پیش کیا ہے کہ یہ پاسبان ملت کا 3را سالانہ پروگرام ہے، تو ہم آپ کے سامنے پاسبان ملت کی 3رے سال کی کارکردگی پیش کرنے کی کوشش کریں گے. سامعین محترم، جب کوئی جماعت عمل میں آتی ہے تو اس کے سسٹم کو چلانے کے لیے مختلف مراحل میں سے گزرنا پڑتا ہے. تو اس کے ہر رکن پر مختلف قسم کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. انہی ذمہ داریوں میں سے ایک نشر و اشاعت کی ذمہ داری ہے، جس کو ہمارے پیارے بھائی صفدر صاحب بڑے احسن طریقے سے سر انجام دے رہے ہیں. میں دعوت دوں گا بھائی صفدر صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنی کارکردگی کے بارے میں ہمیں آگاہ کریں. تشریف لاتے ہیں بھائی صفدر صاحب. نحمد نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جھوٹ کی تم ہر بات لکھو، اخبار تمہارے اپنے ہیں. رات کو دن یا دن کو رات لکھو، اخبار تمہارے اپنے ہیں. بناؤ کسی رہزن کو رہبر یا پھر کسی راہبر کو بذات لکھو، اخبار تمہارے اپنے ہیں. معزز سامعین کرام، آج ہم جس دور میں جی رہے ہیں یہ میڈیا کا دور ہے، اور میڈیا کے زور پر ہم اپنے موقف کا پرچار اتنے ہی اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں کہ جتنا ہمارا میڈیا پر کنٹرول ہے. لہذا دوسری بات، کسی جماعت کی کامیابی کے لیے بہت ضروری ہے کہ تمام ممبران، عہدیداران، ذمہ داران اور کارکنان حضرات کا تعلق بہت زیادہ مضبوط ہو. اور ایک مضبوط رابطے کے بغیر بہت سی غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں. لہذا ہماری کوشش ہوتی ہے کہ تمام ممبران حضرات مکمل رابطے میں رہیں اور تمام پروگراموں میں شریک بھی رہیں اور مکمل مشاورت بھی ممکن ہو سکے. لہٰذا اس سلسلے میں رابطہ رکھنے کے لیے ہماری جماعت پاسبان ملت آرگنائزیشن نے مجھے یہ ذمہ داری دی ہے کہ جماعت کے تمام پروگراموں کے بارے میں ممبران کو بر وقت آگاہ رکھا جائے. اور اس کے علاوہ پاسبان ملت کا فیس بک پیج اور واٹس ایپ گروپ بھی بنایا گیا ہے. لہٰذا آپ لوگ ہمارے فیس بک پیج پر ہماری کارکردگی کو دیکھ بھی سکتے ہیں اور اپنی قیمتی رائے سے آگاہ بھی کر سکتے ہیں. شکریہ. ماشاءاللہ. اس کے بعد میں دعوت دیتا ہوں بھائی محمد آصف کو. آپ ماشاءاللہ سے پاسبان ملت آرگنائزیشن کے ناظم مالیات ہیں. یقیناً ان کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، تو تشریف لائیں گے بھائی آصف صاحب جو ہمیں اپنی ذمہ داری کے بارے میں آگاہ کریں گے. تشریف لاتے ہیں بھائی آصف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین کرام، جیسا کہ قیام بھائی نے آپ کو بتا دیا ہے میرے ذمہ داری کے بارے میں، اب اسی حوالے سے میں اپنی ذمہ داری کے متعلق معلومات کا تبادلہ خیال کرنے کی کوشش کروں گا.
آج سے تقریباً 3 سال پہلے جب ہم نے پاسبان ملت کا آغاز کیا تو جماعت کی طرف سے سب سے پہلے مالیات کی ذمہ داری بھائی کاشف کو دی گئی۔ 1 سال کے بعد ہماری جماعت پاسبان ملت نے مجھ پر اعتبار کیا اور یہ ذمہ داری مجھے دی گئی۔ اگرچہ یہ کام میرے لیے بہت ہی مشکل تھا اور یہ بہت بڑی ذمہ داری تھی، لیکن دوستوں کے اعتماد اور تعاون سے، خاص کر اللہ رب العزت کی مہربانی سے میں نے یہ ذمہ داری سنبھالی اور اس کے نبھانے کے لیے اپنی بہترین کوشش کی۔ انسان ہونے کے ناطے غلطی کی گنجائش بھی تھی اور رہے گی، مگر میری کوشش ہوگی کہ ہم انشاءاللہ اس کو بہترین طریقے سے نبھانے کی کوشش کریں۔ اب میں اپنی 1 سالہ کارکردگی کے حوالے سے بتانا چاہتا ہوں۔ ہم نے 1 سال میں پاسبان ملت کے پلیٹ فارم سے اس سال تقریباً 38,000 روپے اپنی جماعت کے ممبران کی فلاح و بہبود اور ان کے معیار زندگی کو بہتر بنانے کے لیے خرچ کیے، جبکہ خیب فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے ہم نے تقریباً 1,25,000 روپے خرچ کیے، جن کی تفصیل محترم بھائی کاشف شہزاد صاحب آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ السلام علیکم۔ سامعین محترم، اب میں دعوت دیتا ہوں بھائی محمد نوید صاحب کو، جو کہ ہماری جماعت کے سرگرم کارکنوں میں سے ایک ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم سے بھائی نوید جیسے کارکنان ہماری جماعت میں موجود ہیں کہ جن کی محنت سے آج جماعت یہاں تک پہنچی ہے، اور میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو مزید استقامت دے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دن ظلم کے چہرے کو میں نوچ ڈالوں گا، میرے ہاتھوں میں جگنو ہے، اندھیرا کچھ نہیں کہتا۔ اپنے مرکز سے دور اگر نکل جاؤ گے، خاک ہو جاؤ گے، افسانوں میں ڈل جاؤ گے۔ اپنے پرچم کا رنگ بھلا مت دینا، سرخ شعلوں سے جو کھیلو گے تو جل جاؤ گے۔ پاسبان ملت کے باوقار، غیور، غیرت مند، بہادر، نڈر، سرفروش میرے ہم مشن ساتھیوں اور ملت کی دعوت پر تشریف لانے والے معزز مہمانان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنی، بلکہ کچھ گلے اور شکوے آپ کے سامنے رکھنے ہیں، اور اپنا بقیہ وقت ہمارے مربی، ہمارے قائد، ہمارے محسن پاسبان ملت کے سرپرست اعلیٰ مولانا حافظ راشد صاحب کی نظر کروں گا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر سلامت رکھے۔ آپ حضرات کی بھرپور توجہ چاہوں گا۔ ایک چھوٹی سی بات عرض کرنا چاہتا ہوں جس کی طرف توجہ کیجئے گا۔ مولانا طارق جمیل صاحب کہتے ہیں، فیصل آباد کا ایک تاجر میرا دوست مجھے ملنے آیا، کہنے لگا مولانا صاحب میری گھر والی سکول ٹیچر ہے، میں ایک دن پاس بیٹھا تھا، وہ سکول کے پیپر چیک کر رہی تھی، اچانک اس نے ایک پیپر اٹھایا اور میرے سامنے رکھا اور مجھے بولا یہ سوال پڑھو۔ جب میں نے سوال پڑھا تو سوال یہ تھا کہ آپ بڑے ہو کر کیا بنیں گے؟ بچے نے جواب میں لکھا تھا میں بڑا ہو کر سمارٹ فون بنوں گا۔ کہتا میں مسکرانے لگا، میں نے گھر والی سے پوچھا کہ یہ کیسا جواب اس نے دیا؟ اس نے بولا اوپر نام تو پڑھ، نام کس کا ہے؟ کہتا میں نے جب نام پڑھا تو میرے ہی بچے کا پیپر تھا۔ کہتا میں نے بیٹے کو بلایا اور پوچھا بیٹا تو نے یہ جواب کیسا لکھا ہے؟ کہنے لگا امی ابو آپ میں دیکھتا ہوں آپ گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں، موبائل پہ مصروف ہوتے ہیں، میرا حال تک نہیں پوچھتے۔ یہی صورتحال سیم میری والدہ کی ہے، وہ بھی گھنٹوں فیس بک اور واٹس ایپ پہ تو گزار دیتی ہے لیکن میرا حال تک نہیں پوچھتی۔ حقیقتاً آج یہی صورتحال ہے۔ ہماری نسلوں کو نہیں پتا والدین کی قدر کیا ہوتی ہے، انہیں نہیں پتا رشتے ناتوں کا قدر کیا ہوتی ہے، انہیں نہیں پتا ہمارے آباء و اجداد کیسے تھے، انہیں نہیں پتا ہمارے بزرگوں کی زندگیاں کیسی تھی، انہیں نہیں پتا محمد بن قاسم اور ٹیپو سلطان کون تھے، انہیں نہیں پتا محمود غزنوی اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے جنگی مارکوں کا، انہیں نہیں پتا طارق بن زیاد نے اندلس کے ساحل پر کشتیاں جلا ڈالی تھی۔ کیوں نہیں پتا کہ جدھر لکھا ہے یا جدھر
पढ़ने की जगह है उधर तो वो फिरते ही नहीं है। उनको पता है तो आज मोबाइल की लंबाई चौड़ाई मोटाई का तो पता है, उन्हें पता है तो फिल्मी हीरो के नाम और एक्टरों के नाम और फिल्मी रणियों के नाम तक भी याद हैं, लेकिन नहीं पता तो उनको अपने आबाओ अजदाद की तारीख का नहीं पता। अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैं मस्जिद में बैठा था, एक दोस्त आया मेरे पास बैठ गया, दीनी बात होने लगी तो मैंने कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुलफाए राशिदीन के नाम तो तुम्हें यकीनन आते होंगे, मुझे बता। कहने लगा पहले हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, दूसरे हजरत नूह अलैहिस्सलाम, मैंने कहा तीसरे, कहने लगा तीसरे अल्लामा इकबाल। तो ये मुस्कुराने की बात नहीं है, कितने दुख और दर्द की बात है कि जिंदगी का एक हिस्सा गुजार दिया लेकिन हमें नबी के जानसारों और नबी के खुलफाए राशिदीन के नाम तक नहीं आते, तो हम उनको क्या रोना या किसी को क्या कुछ बताना। भाइयों, एक बात यह है कि हम औलाद को खेती बाड़ी तो सिखाते हैं, औलाद को दुकानदारी तो सिखाते हैं, औलाद को दुनिया का हर गुर सिखाते हैं, नहीं सिखाते तो उन्हें मुसलमान बनना, उन्हें इंसान बनना नहीं सिखाते। तो आज मीडिया का दौर है और इस पे यहूद व नसारा का कंट्रोल है। वो हमारी नस्लों को बेहयाई फैलाने के लिए हर तरह के हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं और दीन इस्लाम के लिए वो दिन रात मेहनतें कर रहे हैं और ऐसी ऐसी मेहनतें कर रहे हैं। किसी माशरे का, किसी भी इस्लामी माशरे का अजीज इज्जतदार शख्स जो होता है वो वक्त का इमाम होता है, लेकिन आज हमारे माशरे में वक्त के इमाम के बारे में बदगुमानियाँ, गलत फहमियाँ पैदा हो जाती हैं। क्यों? कि बहुत सारे लोगों से ये बात सुनी है कि जी मौलवी दीन के ठेकेदार हैं। ऐसी बात नहीं है मेरे भाइयों, मौलवी दीन के पहरेदार हैं, मौलवी दीन के ठेकेदार नहीं हैं। अगर आज हमारी ज़िंदगियों में अगर कुछ दीन बचा है तो वो इन्हीं उलमाए किराम और बुजुर्गान दीन की निस्बत से बचा है। और मैं किसी मसलक की बात नहीं करता, क्योंकि यहूद व नसारा ये नहीं देखते ये फलां मसलक का है, उनके लिए सबसे बड़ा खतरनाक, उनके लिए मुसलमान होना सबसे बड़ा जुर्म है। मेरे भाइयों, पासबानी मिल्लत के प्लेटफार्म से आपको पता है महाना दरसे कुरान की महफिल होती है 30 से 40 मिनट की, उसमें बहुत सारे हजरात आते हैं, दूसरी दफ़ा नहीं आते तो उनसे पूछा जाता है कि आप क्यों नहीं आए, तो कोई कहता है मेरी अम्मी ने रोक दिया था, दोबारा नहीं जाना। कोई कहता है मेरा अब्बू कहता है आज तो चला गया, दोबारा उधर जाके बात नहीं सुनी। क्या मैं उन वालदैन से पूछ सकता हूँ औलाद रात को नाइट क्लब में गुजारे या सैनमे में गुजारे? कभी किसी वालदा ने उससे पूछा है? कभी कभी किसी वालिद ने यह भी औलाद से पूछा है तूने फजर की नमाज भी पढ़ी है कि नहीं पढ़ी? मेरे भाइयों, अगर हम इसी तरह ज़िंदगी गुजारते रहे तो ये गलत फहमी निकाल दे कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर चलेंगे। हम सबको चाहिए कि हम उलमाए किराम की दिल में सच्ची मोहब्बत बिठाएं, औलिया अल्लाह से सच्चा इश्क करें। और आखिर पे पासबान मिल्लत के साथियों को सलाम पेश करता हूँ जिनकी बदौलत आज हम सबको मिल बैठने का मौका मिला। इनसे कहूँगा इताअत अमीर को लाजम समझो और अपने मंशूर में कभी सौदेबाजी ना करो, बाजुओं में कुव्वत मोमन पैदा करो, सोच को पकीज़ा बनाओ, हौसले बुलंद रखो, इरादे जिनके पुख्ता हो, नजर जिनकी खुदा पर हो, वो तलातम खेज मौजों से घबराया नहीं करते। आखिर में तमाम हजरात से अपील करूंगा कि जो मालदार हजरात हैं, जिम्मेदार हजरात हैं, वो अपनी फसलों का उशर, ज़कात, सदकात वगैरह खुबैब फाउंडेशन में जमा करवाएं ताकि जब भी जिधर से भी कोई पैसे आते हैं ताकि आपके दिए हुए पैसे आपके गांव की गरीब आवाम पर खर्च हो सकें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। जज़ाकल्लाह। भाई नवीद बड़े अच्छे अंदाज से बात कर रहे थे। सामईन मोहतरम, जब कोई जमात अमल में आती है तो इसका कोई मंशूर या एजेंडा होता है। इसी के बारे में हमें आगाह करने के लिए तशरीफ़ लाते हैं पासबान मिल्लत के सदर मोहतरम जनाब काशिफ शहजाद साहब, जो हमें अपने मकसद और मंशूर के बारे में आगाह करें। मोहतरम जनाब काशिफ शहजाद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत सामीन कराम, अस्सलाम वालेकुम। तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया कि वो अपनी मसरूफियात से टाइम निकाल कर तशरीफ़ लाए और हमारी हौसला अफजाई की। इस पर हम आपके बेहद मशकूर हैं। अल्लाह ताला आपको अजर अज़ीम अता फरमाए। मुझसे आने वाले पहले साथियों ने पासबान मिल्लत की मुख्तसर कारकर्दगी आपके सामने पेश की। सबसे पहले मैं पासबान मिल्लत का मंशूर आपके सामने पेश करूँगा। हमारे मंशूर के 4 निकात हैं। सबसे पहले है जी नजरिया पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़। दूसरे नंबर पर है जी नमूसे रिसालत, नमूसे सहाबा, नमूसे अहले बैत का तहफ़्फ़ुज़। पढ़े लिखे खुशहाल माशरे का क़याम। नंबर 4 पर है जी
मोहब्बत, अखुवत, भाईचारे का जज्बा पैदा करना। हमारी जमात के तमाम मेंबरान ने इस मंशूर को अपनी ज़िंदगी में अपनाया और तकरीबन 3 साल तक इस पर अमल करने की कोशिश की। खुदा में पासबान मिल्लत सिर्फ मेंबरान की फलाह महबूद तक कायम थी। इसके बाद हमने फैसला किया कि हमें अपने दायरा कार को वसी करना चाहिए और गाँव और कौम की खिदमत करने का इजहार किया गया। इस मकसद के लिए 15 नवंबर 2019 को हमने खुदा फाउंडेशन का आगाज़ किया और 1 साल के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और आप लोगों की तौफीक और आप लोगों की मोहब्बत से हमें हमारी सोच से बढ़कर कामयाबी मिली। मिसाल के तौर पर कोरोना के दरमियान रमज़ानुल मुबारक के महीने में तकरीबन 70 से ज़ायद घरों को राशन तकसीम किया गया और इसी मुबारक महीने में वाटर प्लांट फ्री किया गया। मुहर्रमुल हराम के 10 दिन में पानी की फ्री सहूलत दी गई। शजरकारी का आगाज़ किया गया और पौधे लगाए गए। पाक खुराक के लिए डब्बों का इंतज़ाम किया गया। खिदमत खल्क की फलाई तंजीम को बर्तनों का तोहफा दिया गया। ये चंद एक काम थे। इसके अलावा बहुत से इनफरादी काम हैं जो आप लोगों के दरमियान हमने किए। तो ये वो चंद काम थे जो अब तक हमने आपकी उम्मीद के मुताबिक किए और बाद में आपकी दुआ और महत्वों का तलबकार हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला नबीय्यि व अला आलिहि व अस्हाबिहिल मुतअद्दिबीन बिअदाबि अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कादल फ़क्रु अन यकूना कुफ्रा औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। मुनक़लिब है ज़माना, इनकलाब आया ही करते हैं। मुनक़लिब है ज़माना, इनकलाब आया ही करते हैं। अंधेरे रात में कुछ देर को छाया ही करते हैं। जो होते हैं आली हिम्मत वो डालते हैं कमंद आसमानों पर। जो होते हैं आली हिम्मत वो डालते हैं कमंद आसमानों पर। ज़बू हिम्मत जो होते हैं वो पछताया ही करते हैं। मेरे नहायत वाजिबुल कद्र काबिल सद एहतराम ज़ीवकार सामीन इकराम हाज़रीन मजलिस अज़ीज़ दोस्तों बुज़ुर्गों, चंद मिनट के लिए मैं आपके दरमियान और किबला शाह साहब के दरमियान हाजिर रहूँगा। चंद एक गुज़ारिशात आपके सामने पेश करनी है। जिस तरह के पासबान मिल्लत के हवाले से हमारे दोस्त आपसे गुफ्तगू फरमा रहे थे, सबसे पहली बात तो ये कि ये पासबान मिल्लत की बुनियाद हमने क्यों रखी, इसका सबब क्या था, इसके पीछे सोच क्या फरमात थी और हमारा मकसद और मिशन क्या था। आज हम सुनते रहते हैं और कहते रहते हैं, जानते हैं कि आज हम 5th जनरेशन वार के दौर में ज़िंदा हैं, कि ये जो ज़माना चल रहा है ये 5th जनरेशन वार का ज़माना है। यहाँ तक तो हमें मालूम है, लेकिन हमने कभी ये कोशिश नहीं की, कभी इस चीज़ को मुताला में लाने की कोशिश नहीं की कि आज हम ये जो 5th जनरेशन वार का शिकार हैं ये है क्या, और इससे पहले जो 4 जनरेशन वार गुजरी हैं उनका तरीक़ाकार क्या था और उनके मकासद क्या थे। दुनिया में सबसे पहली जनरेशन वार जो थी उसका मकसद खाने का हसूल था। खाने के जहाँ पे हसूल मुमकिन था, जहाँ से खाना हासिल किया जा सकता था, वहाँ पे लोग कब्ज़ा करते थे, वहाँ पे हमला करते थे ताकि अपने पेट को भर सकें। और उस दौर में फतह और कामयाबी और कामरानी का मियार जो है वो अफरादी क़ुव्वत को समझा जाता था। जिस गिरोह की, जिस जमात की, जिस कबीले की, जिस इलाके की अफरादी क़ुव्वत ज़्यादा होगी वो इलाका कामयाब हो जाएगा। उसके बाद दूसरा जनरेशन वार आई
جس کے اندر اس کا مقصد زمینوں کا حصول تھا، زیادہ سے زیادہ زمینوں کے اوپر قبضہ کیا جائے، زیادہ سے زیادہ علاقے اپنے دائرہ اختیار میں لائے جائیں۔ اور اس جنریشن وار کے اندر جو کامیابی کی ضمانت سمجھی جاتی تھی وہ جدید اسلحہ تھا۔ اس دور کے اندر بارود کی ایجاد ہوئی، جدید اسلحہ بنا، لیکن جدید اسلحہ ایجاد تو ہو گیا، اب بارود کو پیدا کرنے کے لیے، بارود کو فراہم کرنے کے لیے سرمایہ کی بھی ضرورت تھی۔ اس وجہ سے سیکنڈ جنریشن وار جو ہے وہ بھی ختم ہو گیا۔ ایک نیا کنسیپٹ دنیا کے سامنے آیا جس کو تھرڈ جنریشن وار کہا جاتا ہے، اور یہ کنسیپٹ، یہ تصور دیا گیا دنیا کو کہ دنیا میں حکمرانی وہی کرے گا، دنیا کے اندر کامیاب وہی ہوگا جو معاشی طور پہ مضبوط ہوگا، جو معاشی طور پہ مستحکم ہوگا۔ جس کی معیشت کمزور ہوگی وہ دنیا میں سروائیو نہیں کر سکے گا۔ اور پھر دیکھا کہ مضبوط معیشت والے ملکوں نے کمزور ملکوں کو جو ہے دبانا شروع کر دیا۔ پھر اس کے بعد چوتھا جنریشن وار آیا۔ چوتھے جنریشن وار کے اندر کہا گیا کہ اب دنیا کے اندر حکمرانی اس کی ہوگی جو سیاسی سوچ رکھتا ہوگا، جو سیاسی بصیرت رکھتا ہوگا، جو پولیٹیکل سائنس میں جتنی ترقی کر جائے گا دنیا کے اندر اس کی حکومت اتنی ہی مضبوط ہوگی۔ یہ ہم 19ویں 20ویں صدی عیسوی میں دیکھتے ہیں جب خلافت عثمانیہ کو ختم کیا گیا، چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کے اندر مسلمانوں کو تقسیم کر دیا گیا اور ایک حصے کے اندر اسرائیل جیسا ناسور پیدا کر دیا گیا۔ وہ کب ہوا؟ جنگ کے بعد، جب ٹیبل پہ بیٹھے، وہاں پہ گفت و شنید ہوئی، وہاں پہ بات چیت ہوئی، تو وہاں پہ بیٹھ کے یہ فیصلے کیے گئے کہ کس ملک کی باؤنڈری لائن کیا ہوگی، کس ملک کا احاطہ کیا ہوگا۔ بہرحال یہاں تک تو ففتھ جنریشن وار گزر گئی، اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں۔ آج ہم جس دور میں جی رہے ہیں یہ دور ہے ففتھ جنریشن وار کا، جس کا ہمیں سامنا ہے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ جو کچھ میں نے مطالعہ آج تک کیا آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اس دور کے اندر ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، ہمارے لیے ٹارگٹس کیا ہیں، ہمیں نشانہ کس طرح سے بنایا جا رہا ہے، تیر کہاں سے آ رہا ہے، کس طرح سے ہمیں گمراہ کیا جا رہا ہے۔ ففتھ جنریشن وار کے اندر خوراک کے اوپر قبضہ کرنا مقصد نہیں ہے، زمینوں کے اوپر قبضہ کرنا مقصد نہیں ہے، معیشت کے اوپر قبضہ کرنا مقصد نہیں ہے، سیاسی سوچ کے اوپر قبضہ کرنا مقصد نہیں ہے۔ ففتھ جنریشن وار کا مقصد جو ہے وہ انسانوں کے ذہنوں کے اوپر قبضہ کرنا ہے، کہ انسانوں کے ذہنوں کو اپنے کنٹرول میں لے لیں۔ اب وہ زمانہ نہیں رہا کسی علاقے کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھ گئے، اب جنگ جو ہے وہ بہت آگے چلی گئی ہے، اور اس ففتھ جنریشن وار کے اندر دماغ کو تبدیل کیا جائے گا۔ دماغ کا مطلب یہ ہے سوچ کو تبدیل کیا جائے گا، اور سوچ ہی نظریے کا دوسرا نام ہے۔ ہمارے منشور کا پہلا عنوان ہی یہی تھا، نظریہ پاکستان کا تحفظ۔ پاکستان ایک نظریاتی مملکت ہے، اور نظریہ پاکستان ہم اپنے بچوں کو پڑھاتے تو ہیں، اسکول میں رٹاتے تو ہیں۔ نظریہ پاکستان اصل میں نظریہ اسلامی حیات ہے، لیکن پوچھ لیں یہ نظریہ اسلامی حیات کیا ہے تو معلوم نہیں ہے کہ نظریہ اسلامی حیات کیا ہے۔ آج میڈیا کے ذریعے سے اسی نظریہ اسلامی حیات کو ختم کیا جا رہا ہے۔ 2001 کے اندر امریکہ کے اندر ان کی کچھ سیکیورٹی فائل تھی، وہ ہیک ہو گئی، وہ منظر عام پہ آ گئی، اور اس کے بعد اس کی اردو ٹرانسلیشن جو ہے وہ ضرب مومن میں چھپتی رہی۔ اور ان کے اندر میں نے ایک جگہ پہ پڑھ رہا تھا کہ جس طرح پاکستان ایک نظریاتی ملک ہے، پاکستان بننے سے پہلے یہ کہا گیا تھا کہ اس ملک کا آئین جو ہوگا، اس ملک کا قانون جو ہوگا وہ قرآن و سنت کے مطابق ہوگا، اس سے ہٹ کے نہیں ہوگا۔ فیصلہ یہ ہوا تھا کہ پاکستان کے اندر جو قانون نافذ کیا جائے گا وہ فقہ حنفی ہوگی۔ فقہ حنفی جو ہے بطور قانون کے اس ملک کے اوپر لاگو کیا جائے گا، لیکن افسوس کہ ہم 20 سال تو کوئی آئین بنا ہی نہیں سکے۔ اسی طرح دنیا کے اندر اور بھی ممالک ہیں جہاں پہ ان کی فقہ کے قانون جو ہیں وہ لاگو ہیں۔ ایران میں چلے جائیں وہاں پہ فقہ جعفریہ بطور قانون کے نافذ ہے، سعودیہ میں چلے جائیں فقہ حنبلی بطور قانون کے نافذ ہے۔ یہ تو وہ اسلامی ممالک ہیں، لیکن میں جس طرف آپ کی توجہ لے جانا چاہتا ہوں، آج آپ اسرائیل کا آئین اٹھا کے دیکھیں، اس کے بارے میں غور و فکر کریں، کوشش کریں تلاش کرنے کہ ان کا آئین کیا ہے۔ ان کی فقہ کی کتاب ہے جس کا نام ہے تالمود، اور وہ تالمود جو ہے اسرائیل کا اصول اور ان کی قانون کی کتاب ہے۔ انہوں نے اپنے لیے کوئی قانون نہیں بنایا،
ہم سے بعد وہ وجود میں آیا، انہوں نے کوئی قانون نہیں بنایا، کوئی کچھ نہیں لکھا، انہوں نے کہا یہی تالمود جو ہے یہ ہمارا قانون ہے۔ اب وہ تالمود ہے کیا، اس کے اندر لکھا کیا ہے؟ بڑا واضح الفاظ میں اس میں لکھا ہے کہ دنیا کے اوپر حق حکمرانی جو ہے وہ صرف یہودیوں کو حاصل ہے، یہودیوں کے علاوہ غیر یہودی دنیا میں حکمرانی کا کوئی حق نہیں رکھتے، وہ ہمارے متحد ہو کے رہیں گے۔ پھر اسی کی تشریح میں انہوں نے لکھا ہمارے اس حق میں رکاوٹ کون ہے؟ انہوں نے کہا عیسائی رکاوٹ نہیں ہے، بدھسٹ رکاوٹ نہیں ہے، ہندو رکاوٹ نہیں ہے، سکھ رکاوٹ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہمارے اس حق حکمرانی میں جو رکاوٹ ہے وہ اسلام ہے۔ پھر انہوں نے کہا، میں بات تفصیل مختصر کرتا ہوں، پھر آگے کہا ہم نے اس سے جان کیسے چھڑانی ہے، ہم نے ان کو رستے سے کیسے ہٹانا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہم یہ نہیں کہتے اور یہ نہیں کر سکتے اور یہ ہمارا دعویٰ نہیں ہے کہ ہم نے اسلام کو ختم کرنا ہے، اسلام رہے گا، لیکن ہم نے جو کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا ہم ختم نہیں کر سکتے، دنیا میں ان کی ایک تعداد ہے، 1 ارب لوگوں کا خاتمہ ممکن نہیں ہے، ہم دنیا سے مسلمانوں کو ختم نہیں کریں گے، بس صرف اسلام کو ختم کر دیں گے، مسلمان پھرتے رہیں۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے اس کو کرنے کے لیے میڈیا کا سہارا دیا۔ آج ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں، آج سب سے پہلے کیا ہوا، ہمارے لباس کو تبدیل کیا گیا، اور آج اگر کوئی لباس امریکہ کا یا یورپ والے لباس میں کھڑا ہوتا ہے، آج بالکل بھی معیوب نہیں سمجھا جاتا، کہتے ہیں لباس ہے کوئی جیسا بھی پہنے، ٹھیک ہے بھائی جن کی مرضی پہنے، لیکن جنہوں نے ہمیں اس لباس پہ لگایا ہے اپنی مشہوریوں کے ذریعے سے، ان کا بہت لمبی سوچ رکھتے ہیں، انہوں نے ایسے ہی نہیں لگایا۔ بات یہاں پہ بھی نہیں ٹھہری، سب سے بڑا ہمارا اس وقت جو نقصان دے رہی ہے چیز وہ میڈیا ہے۔ آج ہم اپنا دین بھی سیکھتے ہیں تو وہ گوگل سے جا کے سیکھتے ہیں، دین بھی سیکھتے ہیں تو وہ سوشل میڈیا سے جا کے سیکھتے ہیں، دین بھی سیکھتے ہیں تو ان اسکالر سے جو صبح شام ٹی وی پہ آ کے بھاشن دیتے ہیں اور کیا کہتے ہیں، آج کے پاکستان کے مسلمانوں کے اوپر حج فرض نہیں ہے کیونکہ ہمارا ملک مقروض ہے۔ حج تو اسلام کا 5واں اہم رکن ہے، کسی طرح بھی ساقط نہیں ہو سکتا۔ پھر یہیں پہ بات نہیں ختم ہوئی، اس سے آگے کہتے ہیں آج ہمارے اوپر زکوٰۃ بھی نہیں ہے کیونکہ زکوٰۃ ایک ٹیکس کا نام ہے اور ہم ہر چیز جو خریدتے ہیں اس کے اوپر ٹیکس دیتے ہیں، لہٰذا ہمارے اوپر ٹیکس نہیں ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کیسی فضول اور عجیب باتیں۔ میں نے 8 سال مدرسے میں گزارے، اس کے بعد میں یونیورسٹی کالجز میں بھی گیا، ان لوگوں کے ساتھ بھی بیٹھا۔ جب تک میں مدرسے میں تھا تو میں یہ نہیں سوچ سکتا تھا، میرا یہ تصور گمان اور خیال تھا کہ دنیا بھی وہی سوچتی ہے اسلام کے بارے میں، پاکستانی بھی وہی سوچتے ہیں اسلام کے بارے میں جو کچھ ایک مدرسے کا طالب علم سوچتا ہے، جو کچھ مسجد کی چٹائی پہ بیٹھنے والا بچہ سوچتا ہے۔ لیکن جب جا کے مارکیٹ میں گئے، جب عملی زندگی میں آئے تو وہاں کیا دیکھا، یہ میں بڑے وثوق کے ساتھ، کچھ لوگ برا نہ منائیں، کہتے ہیں 5 انگلیاں ایسی نہیں ہوتی، لیکن جس کا غلبہ ہو جائے مان لینا چاہیے، جس کا غلبہ ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں دریا کو گندا کرنے کے لیے تو 1 مچھلی کافی ہے، لیکن جن کا معاشرے کے اوپر قبضہ ہو گیا ہو ہم ان کی بات کیوں نہ کریں۔ میں صبح شام 3 سال تک میں نے یہ بات اسیس کی ہے۔ آج دنیا کے اندر، آج میرے ملک کے اندر بھی آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ دور دراز کے دیہات میں رہتے ہیں، آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ کے پاس وہ تعلیم نہیں پہنچی، آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ سو کارڈ ایجوکیٹڈ لوگ نہیں ہیں، آپ پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں، آپ شہر والوں کی طرح تعلیم میں بہت ترقی کر کے آگے نہیں چلے گئے، ان کا ہاتھ دیکھیں، یقین جانیں وہ آپ سے بہت پیچھے چلے گئے۔ یہاں میں ایک بات کوٹ کروں گا، ہمارے 9 کے سلیبس میں ایک سبق پڑھایا جاتا ہے، ایک بچہ اپنے والد کو کہتا ہے کہ دیہاتی کیسے لوگ ہیں کہ اپنے گھوڑوں کو جو ہے اپنے کمروں میں باندھتے ہیں، تو اس کے باپ نے کہا ہاں بیٹا، دیہاتی اتنے مہذب نہیں ہوئے، وہ گھوڑوں سے گزارا چلا لیتے ہیں، وہ کتوں کو اپنے کمروں میں لے آئے، وہ اتنے مہذب نہیں ہوئے۔ اور یہ ہمارے معاشرے کی حقیقت ہے، جس بات کی طرف اصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، فتن کے دور کے اندر شہروں میں رہتے ہو تو دیہاتوں میں چلے جاؤ، دیہاتوں میں رہتے ہو فتنے کا زور ہو جنگلات میں چلے جاؤ، گوشہ نشینی اختیار کر لو، دور چلے جاؤ، زیادہ تعلیم جہاں ہوگی وہاں فتنہ بھی زیادہ ہوگا۔ میں جو بات آپ کو اصل بتانے لگا تھا وہ یہ تھا، آج ہمارے یونیورسٹی اور کالجز سے جو لوگ بچے پڑھ کے نکلتے ہیں ان میں سے more than 90%
90% से ज्यादा लोगों की सोच ये है कि बेवकूफ़ी की 3 निशानियां हैं, बेवकूफ़ की 3 अलामत हैं। पहली अलामत टोपी, दूसरी अलामत दाढ़ी और तीसरी अलामत शलवार का टखनों से ऊपर होना। और ये हमारे मुआशरे की एक हकीकत है, कोई ढकी छुपी बात नहीं। मैं इसीलिए कहता हूँ हम दूर दराज के देहात में रहते हैं, बहुत से फितनों से हम बचे हुए हैं। ये वो बातें हैं जिनको हम रोजाना की बुनियाद के ऊपर फेस करते हैं। वो कहते हैं जाहिल लोग हैं, ये बेवकूफ लोग हैं। मुझे कहने लगे जी आप देखें ना, आपने सारी उम्र जो है नमाज 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 इस बात पे लगा दी, आप हमें उन लोगों की पैरवी करने से, उन लोगों की तकलीफ करने से क्यों रोकते हो जो चांद पे पहुंच गए, जो इस कायनात से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने कहा अच्छा, जो लोग चांद पे पहुंच गए तुम उनकी तकलीफ करना चाहते हो? कहते बिल्कुल चाहते हैं, करनी चाहिए भी। मैंने कहा क्या तुम्हें वो चांद पे साथ लेके गए? कहते लेके बेशक नहीं गए, लेकिन गए तो है ना। मैंने कहा कितना बेवकूफ है तू, या मुझे बेवकूफ समझ के बात कर रहा है? उस आदमी की, उस कौम की, उस मुआशरे की तकलीफ पे इसरार कर रहा है जो चांद पे गई है, उस जात को छोड़ के जो चांद बनाने वाले के पास चला गया था। तो तकलीफ किसकी की जाए, जो चांद पे गया है या जो चांद बनाने वाले के पास गया है? हमें उसकी तकलीफ छुड़ाना चाहते हो जिसकी उंगली के इशारों पे चांद का एक टुकड़ा मशरक में चला जाए, एक मगरब में चला जाए। हमें उसकी तकलीफ छुड़ाना चाहते हो? तुम तो सूरज की गर्मी यहां बैठ के बर्दाश्त नहीं कर सकते। जो उंगली से इशारा करे और सूरज को पीछे ले आए कि अली नमाज अदा पढ़ना चाहता है या कज़ा? कहा या रसूल अल्लाह अदा तो अदा ही होती है। फरमाया ठीक है, मैं सूरज को इशारा करता हूं, पीछे आ गया है, तू अदा नमाज पढ़ ले। हमसे उसकी तकलीफ छुड़ाना चाहते हैं। आज हमारे एक मुहावरा बोला जाता है, एक बात कही जाती है पंजाबी के अंदर, जेदे घर ध्यान दाने उनके कमले भी सियाने, जेदे घर भुख उनके घर दुख ही दुख। हमने पासबाने मिल्लत की बुनियाद रखी कि हम अपनी कौम के अंदर ये शऊर पैदा कर सकें कि नजरिया पाकिस्तान क्या है। ये एक मामूली लफ्ज नहीं है, पूरी आलमे कुफर के साथ इस एक लफ्ज का मुकाबला है। वो यही एक लफ्ज आपसे छीनना चाहते हैं, क्योंकि नजरिया पाकिस्तान का मतलब है नजरिया इस्लामी हयात, और यही वो आपसे छीनना चाहते हैं। इस चीज को जिस दिन आपने छोड़ दिया वो तुम्हें अपना लेंगे, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन बात फिर यही है, वो कहते हैं ना जिस दिन घर दाने उनके कमरे भी से आए। क्या हमारे वो दोस्त, हमारे वो अहबाब, हमारे वो मोहल्लेदार जो बेचारे सुबह से शाम तक इस परेशानी में रहते हैं कि हमने शाम को खाना कैसे है, शाम को घर का चूल्हा कैसे जलना है, बच्चों को खुराक कैसे देनी है, तो हमने सबसे पहले ये काम किया था। पासबाने मिल्लत ऑर्गेनाइजेशन के तहत कुछ लोग, उस वक्त हमारे 10 मेंबर थे और आज अल्हम्दुलिल्लाह 30 हैं। हमारा सबसे पहला मकसद बुनियादी तौर पे यही था कि हम अपने दोस्तों का मेयार ज़िंदगी बुलंद करेंगे। हमने गांव की सतह का नहीं सोचा था, हमारा टारगेट सिर्फ हमारे मेंबरान थे जो हमारे मौक़िफ़ को समझ सकते हैं। कम अज़ कम उनका मेयार ज़िंदगी बेहतर होना चाहिए, कम अज़ कम वो इस पोजीशन में हो कि वो किसी के आगे हाथ ना फैलाएं, वो जुर्रत के साथ अपने मौक़िफ़ को, अपनी बात को बयान कर सकें। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने 3 साल बड़ी कामयाबी के साथ अपने मौक़िफ़ को आगे पहुँचाया। और अब 3 सालों के बाद कुछ लोगों की तवक्कुआत हमसे थी, कुछ लोगों के मुतालबात थे, और कुछ लोग ये समझते थे कि शायद ये जमात इसलिए बनी है कि गांव के अंदर फलाही काम करेंगे। और अक्सर कॉन्सेप्ट, अक्सर तसव्वुर लोगों का यही था। लेकिन जो हमारे पास दोस्त आता था मेंबर बनने के लिए, हम पहले दिन से ये बात समझाते थे, आप अगर रफ़ाए आमा के काम करना चाहते हैं ज़रूर करें, हम आपके लिए रुकावट नहीं है। हमारी इतनी इस्तेदाद नहीं है कि हम ये पूरा इतना ज़्यादा बोझ उठा सकें। हम तो इसलिए आए हैं, इसलिए ताकि हम मिल के आपस में एक दूसरे का बोझ उठा के पहले अपने आप को ऊपर लेके जाएं, अपना मेयार ज़िंदगी, अपने दोस्तों का, अपने मोहल्ले वालों का बुलंद। जब हम 3 साल के बाद यहाँ पहुँचे तो फिर जिस तरह भाई काशिफ ने बताया, तो फिर हमने ये फैसला किया कि नहीं, अब हम अल्हम्दुलिल्लाह अपने मिशन में कामयाब हैं। हमने इसी पे इक्तफा नहीं करना, हमने इससे आगे भी बढ़ना है। और उससे आगे बढ़ने के लिए फिर हमने खुबैब फाउंडेशन की बुनियाद रखी। और खुबैब फाउंडेशन के अंदर हमने अल्हम्दुलिल्लाह पहले साल ही, जिस तरह भाई काशिफ साहब बता रहे थे आपको, कि तो तकरीबन 1.5 लाख रुपए के करीब
ہماری توقع سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خدمت کا موقع دیا اور ہم لے کے چلے. اور آج آپ دوستوں کو جس طرح کے ہمارا اس سے پہلے بھی پروگرام ہوتے رہے سالانہ, آپ لوگوں کو زحمت نہیں تھی, آپ لوگوں کو تکلیف نہیں تھی, خود ہی بیٹھ کے مشاورت کرتے تھے, ختم کر دیتے تھے. لیکن آج ہم نے اس وجہ سے نہیں کہ ہم کچھ کرنا چاہ رہے ہیں, ہم کچھ شروع کر رہے ہیں, ہم نے ایک نمونہ اور ایک مثال آپ کے سامنے پیش کر دی ہے. اگر آپ چاہیں کہ اس سفر کو ہم آگے لے کے بڑھیں, اس سفر میں ہم جو ہے وہ رکنے نہ پائے, آہستہ آہستہ صحیح لیکن چلتا رہے, تو اس کے لیے ہمیں آپ کے تعاون کی ضرورت ہوگی. اور میں یہ بات یہاں کہنا چاہتا ہوں, تعاون صرف پیسوں کی صورت میں نہیں ہوتا, سب سے بڑا تعاون جو ہے وہ اخلاقی سپورٹ ہوتا ہے, کہ ہمیں آپ کی اخلاقی سپورٹ چاہیے, ہمیں آپ لوگوں کی دعائیں چاہیے, ہمیں آپ لوگوں کے مشورے چاہیے. یہ پیسے بعد کی چیز ہے. اگر آپ لوگوں کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں, آپ لوگوں کی اخلاقی سپورٹ ہمارے ساتھ ہے, اور آپ لوگوں کے نیک نیتی پر مبنی مشورے ہمارے ساتھ ہیں, تو انشاءاللہ یہ سفر جو ہے یہ جاری رہے گا. اور انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ ہمارے اس گاؤں کی مثال دی جائے گی, اور یہ گاؤں انشاءاللہ آنے والے وقتوں کے لیے جو ہے اس علاقے کے لیے رول ماڈل بنے گا. میں انہی گزارشات کے ساتھ اپنی بات کا اختتام کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ماشاءاللہ سے ہمارے سرپرست اعلیٰ جناب حافظ راشد صاحب بڑے احسن انداز سے گفتگو فرما رہے تھے. ہم دعا دو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہم پر تا قیامت رکھے, اللہ تعالیٰ ان کو مزید استقامت دے. تو جناب محترم, حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ تمام مسلمان جسد واحد کی طرح ہیں, تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. لیکن آج ہم دیکھیں تو ایسا نہیں ہے. آج مسلمان جسد واحد کی طرح نہیں رہے. آج مسلمان بٹ چکے ہیں مختلف فرقوں میں. آج کفری طاقتوں نے مسلمانوں کو مختلف فکروں میں بانٹ دیا ہے, مختلف فرقوں میں بانٹ دیا ہے. یہ امت مختلف روایات میں بٹ چکی ہے. سامعین محترم, اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ان کفری جالوں سے نکلیں. اگر ایسا نہ ہوا تو یہ کفری طاقتیں ہمیں مٹا کر رکھ دیں گی. سامعین محترم, آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کہیں بھی ہو مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں. چاہے وہ کشمیر کے مسلمان ہوں, چاہے وہ فلسطین کے مسلمان ہوں, ہر جگہ صرف مسلمان ہی ظلم و ستم کی چکی میں پیس رہے ہیں. ایسا کیوں ہے؟ ایسا صرف اس لیے ہے کہ صرف ہم بس یہ شور مچا رہے ہیں کہ مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے, ہم کچھ کر نہیں رہے. اسی کے بارے میں کسی شاعر نے کیا خوب لکھا ہے, لکھتے ہیں کہ اب فقط شور مچانے سے نہیں کچھ ہوگا, صرف ہونٹوں کے ہلانے سے نہیں کچھ ہوگا. زندگی کے لیے بے موت مرتے کیوں ہو, اہل ایمان ہو تو شیطان سے ڈرتے کیوں ہو. سارے غم سارے گلے شکوے بھلا کے اٹھو, دشمنی جو بھی ہے آپس میں بھلا کے اٹھو. اب اگر ایک نہ ہوئے تو مٹ جاؤ گے, خشک پتوں کی طرح تم بھی بکھر جاؤ گے. اپنے اسلام کی تاریخ الٹ کر دیکھو, اپنا گزرا ہوا ہر دور پلٹ کر دیکھو. تم تو پہاڑوں کا جگر چاک کیا کرتے تھے, تم تو دریاؤں کا رخ موڑ دیا کرتے تھے. خود کو پہچانو تو سب اب بھی سنور سکتا ہے. تم جو چاہو تو زمانے کو ہلا سکتے ہو, تم جو چاہو تو زمانے کو ہلا سکتے ہو. فتح کی ایک نئی تاریخ بنا سکتے ہو. خود کو پہچانو تو سب اب بھی سنور سکتا ہے. دشمن دین کا شرازہ اب بھی بکھر سکتا ہے, دشمن دین کا شرازہ اب بھی بکھر سکتا ہے. سامعین کرام, اب میں آخر میں دعوت خطاب دیتا ہوں ہم سب کے امام اور ہر دل عزیز شخصیت قبلہ شاہ صاحب حضرت مولانا سید اقبال شاہ بخاری خطیب جامع مسجد کو, کہ وہ آئیں اور اپنی خوبصورت آواز میں خوبصورت خطاب فرمائیں. ان کے خطاب کے بعد جناب مولانا حافظ عمران صاحب دعا فرمائیں گے انشاءاللہ. بیٹھ جاؤ.
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. معزز محترم واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، جماعت پاسبان ملت جنہاں دی کارکردگی تسی سن چکے ہو اور 3 سال دے مختصر عرصے دے اندر جس طریقے دے نال انہوں نے اپنے دوست احباب نو سپورٹ کیتا اور یہ بھی تسی سن چکے ہو کہ اپنے دوست احباب تو بڑھ کے جس وقت کرونا جیسی بیماری سارے ملک پاکستان دے اندر آئی تو اس وقت بھی انہوں نے پنڈ دی سطح تے اپنی طاقت دے مطابق لوگاں نو سپورٹ کیتا. دعا کرو رب ذوالجلال انہاں دے جذبیاں نو اسی طریقے نال سلامت رکھے اور انہاں دیاں ایک کوششاں رب ذوالجلال اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے اور انہاں نو مزید ترقیاں عطا فرمائے. حضرات محترم، اگر تسی غور کرو جو نظریہ، جو سوچ، جو فکر جماعت پاسبان ملت نے تہانوں اور مینوں دسی ہے، اگر اسی اس تے غور کریے نا تو اے اسلام دی ایک عطا کردہ طاقت ہے. جس وقت بندہ اسلام دے اندر پورا داخل ہو جاندہ ہے نا تو پھر رب ذوالجلال اس دے دل دے وچ یہ جذبہ عطا کر دیندہ ہے. اج اسی اسلام تو دور ہاں، جس بنا تے محلے دار جڑا ہے نا وہ اپنی ذات تک تے ہے لیکن اس نو اے نہیں پتا کہ میرے محلے دے اندر کون بھکھا بیٹھا ہے. میں اگر اردو میں تقریر کراں تے کر سکنا لیکن ماحول اس طرح دا ہے کہ اصل مقصد یہ ہے کہ اسی گل جیڑی ہے نا وہ ہر ایک دے ذہن تک پہنچانی ہے، اس نو سمجھانا ہے کہ اسلام کی آخر ہے. حضرات محترم، ان بچن چپ کرنا اوے چھوٹے اسی اسلام تو اتنا دور ہو چکے ہیں کہ جس دی بنا تے ساڈا ہمسایا گھر دے اندر بھکھا بیٹھا ہوندا ہے، ساڈا ہمسایا پریشان ہوندا ہے،
وہ پریشانی دی زندگی گزار رہا ہوندا ہے، لیکن نال دے ہمسائے نو پہلی گل تے وہ پتہ ہی نہیں لیندا، اگر پتہ بھی ہوئے تو کہندا یار یہ اس دا معاملہ ہے، میرا تو نہیں نا۔ لیکن اسلام یہ چیز دسدا۔ حضرت محترم، اسلام کس چیز کا نام ہے؟ اسلام کیا ہے؟ تو رب ذوالجلال نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان دے پیچھے نہ چلو، انہو لکم عدو مبین، کہ بے شک وہ تہاڈا کھلا دشمن ہے۔ رب ذوالجلال نے دو چیزاں دا ذکر فرمایا۔ پہلا فرمایا کہ اسلام دے اندر پورے داخل ہو جاؤ، اور پھر فرمایا کہ شیطان دے پیچھے نہ چلو۔ ایمان والے نو دسیا جا رہا ہے اگر اسلام دے اندر رہے گا تینو دنیا دے وچ بھی کامیابی ملے گی، تینو آخرت دے وچ بھی کامیابی ملے گی، اور اگر تو شیطان دے پیچھے چلے گا تو دنیا دے اندر بھی ذلیل و رسوا ہوئے گا اور آخرت دے اندر بھی ذلیل و رسوا ہوئے گا۔ حضرت محترم، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر انہاں دو چیزاں کا ذکر کر کے ایمان والے نو دسیا کہ اسلام دی چار دیواری تو باہر نہ جائیں، اسلام دے اندر پورا داخل ہو جائیں، پھر دنیا دے وچ بھی کامیابی ہے اور حشر دے دن بھی کامیابی ہے۔ لیکن اج دے مسلمان نے جدو اسلام دی چار دیواری دے وچوں باہر قدم نکالیا ہے نا، تو ظاہر ہے کہ وہ شیطان دے پیچھے جاندا ہے۔ جس ویلے شیطان دے پیچھے چل رہا ہے تو پھر اے دنیا دے وچ تسی دیکھ رہے ہو کہ مسلمان ذلیل و رسوا ہو رہا ہے۔ اس دی مین وجہ کی ہے؟ وجہ اے ہے کہ وہ اسلام نو چھوڑ کے شیطان دے پیچھے چل رہا ہے۔ آؤ اگر تسی چاہتے ہو نا کہ سانو کامیابی دنیا دے اندر بھی ملے، آخرت دے اندر بھی ملے، تو پھر سانو اسلام دے وچ پورا داخل ہونا پوے گا۔ حضرت محترم، اسلام سانو کی سکھاندا ہے؟ اسلام کس چیز کا نام ہے؟ رب ذوالجلال نے قرآن مجید فرقان حمید ایک اور مقام تے ارشاد فرمایا، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، فرمایا نیکی یہ نہیں کہ تسی مشرق اور مغرب وال منہ پھیر لو، ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، فرمایا نیکی یہ ہے کہ تسی ایمان لے کے آؤ اللہ تے اور آخرت تے اور فرشتیاں تے اور کتاب تے اور نبیاں تے، یعنی نیکی فرمایا اس چیز کا نام ہے۔ پہلے ایمانیات دسیا گیا کہ ایمان کس چیز کا نام ہے، ایمان کس چیز کا تقاضا کرتا ہے۔ فرمایا کہ اللہ تے ایمان لے کے آؤ، آخرت تے ایمان لے کے آؤ اور ملائکہ تے ایمان لے کے آؤ، اور فرمایا کتاباں اور نبیاں تے ایمان لے کے آؤ۔ اگر آج دے مسلمان کو پوچھیا جائے نا، وہ آخدا ہے میرا اللہ تے بھی ایمان ہے، اور اگر پوچھیا جائے تو آخدا ہے آخرت تے بھی ایمان ہے، پوچھیا جائے تو کہنا ملائکہ تے بھی ایمان ہے، کتاباں تے بھی ایمان ہے اور نبیاں تے بھی ایمان ہے۔ حضرت محترم، یہ ساریاں چیزاں ایمان والا آخدا ہے میرے اندر پائیاں جاندیاں نے، لیکن پھر کی وجہ ہے کہ انہاں چیزاں دے منن دے باوجود پھر اج دا مسلمان ذلیل ہو رہا ہے، رسوا ہو رہا ہے۔ اس دی وجہ پتہ ہے کہ یہ رب ذوالجلال نے کہ فرمایا وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل۔ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ جیڑا مال جس دے نال تینوں محبت ہے، ہر بندہ مال دے نال محبت کرتا ہے نا، فرمایا جس مال دے نال تینوں محبت ہے، فرمایا ذوی القربى اپنے رشتہ داراں تے خرچ کر۔ یہ فرمایا رب ذوالجلال نے۔ اسلام
سانو کی سکھاندا ہے کہ اپنا مال کہنا تے خرچ کرو؟ رشتے دار میری گل دی سمجھ آ رہی ہے؟ بے شک اسلام کی سکھاندا ہے مال کہندے تے خرچ کرو رشتے اپنے رشتے داراں تے، ذویل قربا، فرمایا اپنا مال خرچ کرو اپنے رشتے داراں تے۔ حضرت محترم اج دے مسلمان نو اگر ویکھیا جائے تو دوست احباب نو سپورٹ کرن واسطے تیار ہوندا ہے، لیکن اگر رشتے دار آ جائے تو پھر اس نو او کوئی منگ بھی لگے تے دینا گوارا کردا اندر کدھرے میرے برابر نہ آ جاوے، کوئی اعلیٰ عہدے تے ہو جاوے تے اوندا بیٹا اس قابل بھی ہوئے نا کہ اس محکمے دے اندر وہ نوکری کر سکتا ہوئے، تو اج دا مسلمان رشتہ دار یہ گل کردا ہے کہ نہیں اگر میں اس کے بیٹے نو نوکری لگوا دیتا یہ تو میرے برابر تے آ جاوے گا، اور اگر میں دی سپورٹ کر دیتی یہ تو میرے برابر تے آ جاوے گا۔ حضرت محترم جدوں سارے ذہن دے اندر یہ سوچ آئی تو یاد رکھنا ایک مسلمان دی سوچ نہیں۔ حضرت محترم سارا اسلام سانو کی سکھاندا ہے؟ وقت ہے اپنے رشتہ داراں تے خرچ کرو، ذویل قربا۔ آؤ حضرت محترم سب تو پہلا حق رب ذوالجلال نے تیرے اور میرے مال تے جب اللہ عطا کرے تو پھر رشتہ داراں دا رکھے۔ رشتہ داراں دا بہت بڑا حق ہے جس نو اسی کدی سوچیا ہی نہیں۔ سانو پتہ ہوندا ہے کہ ساڈا رشتہ دار فلاں جڑا ہے نا وہ مالی طور تے بڑا کمزور ہے، لیکن کدی اسی اس دی سپورٹ کیتی؟ اگر کر لئیے تو وہ بیچارہ بھی سوچتا یار انہیں پھر ہر جگہ تے میرے تے احسان جاڑنا ہے کہ میں فلاں جگہ تے تیرے نال سپورٹ کی تھی، تیرا فلاں اوکھا ویلا میں اس ویلے تیرے کام آیا۔ حضرت محترم مسلمان دے وچ یہ چیز ہونی چاہیے نہیں۔ مسلمان جو ہے وہ اپنے رشتہ داراں دے نال جس طریقے دے نال قرآن نے آکھیا ہے نا کہ تسی اپنا او مال جن دے نال محبت کر دیو، فرمایا تسی اپنے رشتہ داراں تے خرچ کرو، تو مسلمان اپنا مال رشتہ داراں تے ضرور خرچ کرتا ہے۔ حضرت محترم اگے فرمایا والیتاما والمساکین وابن السبیل، فرمایا کہ تسی اپنا مال جڑا ہے رشتہ داراں تو بعد یتیماں تے خرچ کرو، مسکیناں تے خرچ کرو، اور فرمایا جڑے اللہ دے راہ دے اندر مسافر نے نا انہاں تے اپنا مال خرچ کرو۔ یعنی رب ذوالجلال جو بندے نو مال عطا کر رہا ہے نا بتا رہا ہے کہ تسی کس طریقے نال خرچ کرنا ہے۔ فرمایا والسائلین وفی الرقاب، فرمایا کہ جو تیرے دروازے تے سوال کرن واسطے آ جاوے نا فرمایا اس تے خرچ کر، اور فرمایا لوگاں دیا گردناں چھڑا جو غلامی دی زندگی بسر کر رہے نے یا جنہاں کول قصاص دے پیسے نہیں، فرمایا تو انہاں دے اتے اے مال خرچ کر۔ انہیاں چیزاں رب ذوالجلال نے گناون تو بعد ہن فرمایا واقام الصلاۃ کہ تو نماز قائم کر۔ توجہ ہے؟ بے شک یعنی اتنیاں چیزاں گناون تو بعد فرمایا کہ تو اپنا نماز قائم کر۔ کئیاں لوگاں نے یہ چیزاں اپنا رہیاں لیکن نماز دے قریب نہ کیوں نہیں کہتا، یہی چیزاں جڑیاں نے بچان والیاں نے، اور وہ نماز دے قریب نہ گئے، انہوں نے نماز نو چھوڑ دیتا۔ اور کچھ لوگ ایسے نے کہ جنہوں نے نماز نو تے اپنا لیا، عبادت نو تے اپنا لیا، حقوق اللہ تو انہوں نے ادا کیتے، لیکن جدوں حقوق العباد دی واری آئی اس ویلے انہاں دے وچ کمی نظر آئی۔ تو یاد رکھنا حقوق اللہ جڑے نے او نے اللہ دے حق، حقوق العباد نے اللہ دے بندیاں دے حق۔ جو حقوق اللہ نے اللہ جس طریقے نال چاہے جدوں چاہے معاف فرما دے، لیکن جو بندیاں دے حق رب ذوالجلال نے جو حقوق العباد نے یہ تیرے اور میرے ذمہ لگائے نے، اگر بندے دی حق تلفی ہو گئی تو جب تک وہ بندہ نہیں معاف کرے گا اس ویلے رب ذوالجلال بھی معاف۔ او حضرت محترم رب ذوالجلال نے اس ویلے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر ارشاد فرمایا اور آخر فرمایا واقام السلام،
کی کرو نماز قائم کرو ان نماز تو پہلے اپنے رشتہ داراں دا بھی خیال رکھو یتیماں دا بھی خیال رکھو اور غریباں دا بھی خیال رکھو مسکیناں دا خیال رکھو حضرت محترم جدوں بندہ اللہ مال دے نا تو پھر جدوں مال نہیں ہوتا نا اس ویلے بندہ دعا کرتا ہے یا اللہ اگر تو میں مال عطا کری تو میں تیرے سارے حق ادا کراں گا انج کہہ لو کہ رب ذوالجلال نے جیڑا مال تینوں عطا کیتا ہے نا دولت اس دے وچ یہ سارے حق رکھے نے کہ اے میرے بندے جدوں تینوں میں مال عطا کراں تو پھر تو اے حق ادا کرنے نے تو جدوں بندہ حق ادا نہیں کردا نا تو پھر وہ کہے کہ میں تو کسی دا حق نہیں کھاندا اگر کوئی بندہ عشر نہیں دیندا نا تو سمجھ لو غریباں دا حق کھاندا ہے بے شک اگر زکوٰۃ نہیں دیندا تو سمجھ لو غریباں دا حق ہے توجہ ایتھے آپ بیٹھے ہیں کہ اپنے آپ کو سنوارن واسطے دیکھو نا حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور آیا نا تو اس ویلے زکوٰۃ اتنی عام ہوئی اس ویلے زکوٰۃ اتنی عام ہوئی کہ زکوٰۃ دیون والا وہ تلاش کرتا سی کہ کوئی زکوٰۃ دا مستحق لون والا نظر آ جاوے لیکن دور دور تک زکوٰۃ لون والا نظر نہیں سی آندا اس دی پتہ وجہ کی سی کہ ہر بندے نے جس دے عشر سی انہیں عشر دیتا جس دے زکوٰۃ سی انہیں زکوٰۃ دیتی حتیٰ کہ زکوٰۃ لون والے بھی اتنے امیر ہو گئے کہ انہوں نے بھی زکوٰۃ دینا شروع کر دیتی آج اگر اسی اپنے صرف دور نہ جائیے اپنے اس چک دی سطح تے ویکھیے اور غور کریے کہ ماشاءاللہ مربیاں دے مالک بھی بیٹھے ہو قلعیاں دے مالک بھی بیٹھے ہو کیا اسی عشر دے رہے ہیں اگر یہی ساڑھے چک دے ذمہ دار جڑے نے اگر یہی عشر نکالن تو میں نے دسو کہ اس چک دے وچ کوئی غریب رہ سکتا ہے اگر ساڑھے چک دے ہی لوگ اگر وہ زکوٰۃ نکالن اور جتنے غریب نے انہوں نے دیون تے دسو کوئی غریب رہ سکتا ہے اللہ کی فرماندہ ہے آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ اے ایمان والو اسلام دے اندر پورے پورے داخل ہو جاؤ تو زکوٰۃ جڑی ہے اسلام دے اندر شامل ہے بے شک عشر اسلام دے اندر او حضرت محترم اسی اے زکوٰۃ اور عشر اگر اور مزید صدقہ و خیرات نامی نکالیے نا اگر اے زکوٰۃ اور عشر صحیح طریقے نال اسی نکال لئیے اور اپنے ہر ایک غریب تک پہنچائیے تو میرا خیال ہے کہ کوئی چک دے وچ غریب نہیں رہے گا او حضرت محترم جماعت پاسبان ملت نے انہوں نے اپنے توفیق اپنی طاقت دے نال انہوں نے ادو تک اس مشن نو چلایا ہے تو پھر سب نو چاہیے کہ انہوں نے مل کے بازو بننا چاہیے تاکہ یہ اور وسیع ہوئے اور مخلوق خدا دی اور زیادہ خدمت کیتی جا سکے تو ظاہر ہے کہ جڑا بندہ غریباں تے رحم کرتا ہے رب اس تے رحم کرتا ہے آج اسی غریباں دے نال پیار کرنا محبت کرنا چھوڑ دیتا ہے انہوں دا خیال رکھنا چھوڑ دیتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ آج ہر گھر دے اندر پریشانی ہر گھر دے اندر کسی نہ کسی صورت دے وچ کوئی نہ کوئی مصیبت ضرور ہے جس دی بنا تے وہ بندہ مال بھی کما رہا ہے جائیداد بھی بنا رہا ہے لیکن سکون نہیں پا رہا اس دی وجہ کی ہے سکون تب ملے گا جس وقت اسی اسلام دی چار دیواری دے اندر رہ کے زندگی گزاریں گے جدو اسی اسلام دی چار دیواری نو فلان کے باہر جاواں گے تو وہ رستہ شیطان دا رستہ ہے جدو شیطان دے پیچھے چلیں گے پھر سکون نہیں ملے گا پھر پریشانیاں ہی پریشانیاں ہون گیاں کیونکہ رب ذوالجلال فرماندہ ہے وَمَنْ آرَدَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا فرمایا جدوں کوئی میرا بندہ میرے ذکر تو منہ موڑ لیندا ہے نا رب ذوالجلال فرماندہ ہے میں ان دی زندگی تنگ کر دینا آؤ حضرت محترم
اگر یہ زندگی بھی سکون دے نال سکھ دے نال جینا چاہتے ہو تو پھر پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے حکم دے مطابق اس نو گزارو، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے حکم دے مطابق اپنا مال خرچ کرو، اپنی اولاد کی تربیت کرو۔ میرے تو تیرے محبوب نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اولاد کی تربیت جریے اس کے اندر 3 چیزاں لازمی شامل رکھنا۔ فرمایا اپنی اولاد نو میری محبت سکھاؤ، میری آل دی محبت سکھاؤ، اور فرمایا قرآن مجید فرقان حمید دی تلاوت سکھاؤ۔ حضرت محترم خوش قسمت نے وہ انسان کہ جو اپنی اولاد نو اپنی زندگی دے اندر محبت رسول بھی دے کے جاندے نے، اور عشق آل رسول بھی دے کے جاندے نے، محبت صحابہ بھی دے کے جاندے نے، اور تلاوت قرآن کرنا بھی سکھا جاندے نے۔ حضرت محترم جس دی اولاد اتنی نیک ہو جائے گی نا، پھر اگر وہ زندگی اس دی ختم بھی ہو جائے، یہ دنیا چھوڑ بھی دے تو یاد رکھنا پھر یہ اولاد ان دے واسطے ایک فتنہ نہیں بنے گی بلکہ صدقہ جاریہ بنے گی۔ کیوں کہ جدوں وہ محبت مصطفیٰ دے وچ زندگی گزارن گے، اور ظاہر ہے کہ جدوں محبت مصطفیٰ وچ زندگی گزارن گے وہ نماز بھی پڑھن گے، وہ روزہ بھی رکھن گے، وہ اگر اللہ توفیق دے زکاة بھی دیون گے، اور ظاہر ہے کہ جدوں زکاة بندہ دیندا ہے اس ویلے غریباں دا فائدہ ہوندا ہے۔ جدوں غریباں دا فائدہ کرے گا اور وہ شریعت مصطفیٰ دے مطابق چل کے زندگی گزارے گا، باپ نو قبر وچ پیا ہویاں ان دے عملاں دا ثواب رب ذوالجلال نو قبر وچ عطا فرمائے۔ او حضرت محترم اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرو، اور اپنے مال نو صحیح رستے تے جس طریقے نال اللہ اور اس کے رسول دا حکم ہے اس طریقے نال خرچ کرو، تاکہ ساڈا مال ساڈے واسطے فتنہ نہ بنے، بلکہ جدوں اسی دنیا چھوڑ کے جائیے ساڈے واسطے صدقہ بنے کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے۔ ماشاءاللہ یہ تھے ہمارے امام صاحب جامعہ مسجد کے جناب سید اقبال شاہ صاحب بخاری، جو کہ بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ کو پاسبان ملت کا موقف قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھا رہے تھے۔ وقت مکمل ہو چکا ہے، اس لیے ہم دعا کی طرف بڑھتے ہیں۔ عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا فرما لیجیے۔ اس پروگرام کا سارا ثواب جیسا کہ ہماری پاسبان ملت کی ذیلی جماعت خبیب فاؤنڈیشن ہمارے بھائی جو کہ پچھلے سال وفات پا گئے ہیں ان کے سال ثواب کے لیے ہے، تو ان کے لیے دعا بھی فرمائیں۔ اور اسی طرح کل کی تاریخ میں ہمارے بہت ہی انتہائی بزرگ اور قابل قدر شخصیت شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر عادل صاحب کراچی کے اندر، ان کو ظالموں نے صفاق قاتلوں نے شہید کیا ہے، ان کے سال ثواب کے لیے بھی۔ اور اسی طرح چند دن پہلے ہمارے گاؤں کے بہت سارے نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن اور پیر و مرشد ہمارے امیر شریعت جناب خواجہ حمید الدین سیالوی صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، ان کے درجات کی بلندی کی اور ان کے نقش قدم پر چلنے کے لیے بھی دعا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان کی الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ یا الہی ہمارے اس پروگرام کو ٹوٹی پھوٹی کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ پاسبان ملت کے پلیٹ فارم سے جتنے نوجوان کام کر رہے ہیں، یا اللہ مسلکی اختلاف سے بالا تر ہو کر اور سیاسی اختلاف سے بالا تر ہو کر یا اللہ ان کی اس کاوش کو قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے بھائی راشد صاحب اور ان کے رفقا جناب بھائی کاشف صاحب، بھائی منصور صاحب، بھائی نویس صاحب، بھائی آصف صاحب، جتنے دوست احباب اس محنت میں لگے ہوئے ہیں، یا اللہ ان کی اس محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ ہمیں صحیح معنوں میں دین اسلام پر عمل کرنے والا بنا۔ یا اللہ مسلمانوں کی یہ حالت ہو چکی ہے، آج کا نوجوان غیرت کی دنیا سے دور ہو کر غیروں کی تہذیب کا دل دادا ہو چکا ہے، سوشل میڈیا کا دل دادا ہو چکا ہے،
सारी सारी रात सोशल मीडिया पे गुजार देता है, सुबह नमाज की तौफीक नहीं होती, उन काफरों के सारे चैनल, उन काफरों की सारी फिल्में, गाने सुनता है जो हमारे कुरानों को, हमारी तहजीब को आग लगाने के लिए तैयार हैं। हमारे कुरानों की बेहुरमती की जा रही है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नऊज़ुबिल्लाह गुस्ताखियाँ की जा रही हैं, हमारे असहाब पर तान की जा रही है। या अल्लाह हमें सही मानों में मुसलमान बनने की तौफीक अता फरमा, हमें ऐसे नौजवान अता फरमा जैसे मुझे चंद दिन पहले एक नौजवान कहने लगा कि मैं नज़र की तो हिफाजत करता हूँ, मैं नज़र तो बदनज़री नहीं करता, लेकिन चलते हुए रास्ते में मेरी नज़र पड़ जाती है कि बाद रास्ते के अंदर रैपर पड़े होते हैं, कागज़ पड़े होते हैं, उनके ऊपर लड़कियों की तस्वीरें होती हैं, तो क्या मुझे उस पर गुनाह मिलेगा? मेरे से पूछने लगा। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, आप जानबूझकर तो बदनज़री नहीं करते, आपको इस पर गुनाह नहीं मिलेगा। या अल्लाह पासबान मिल्लत का भी यही मिशन है। या अल्लाह पाकीज़ा सोच वाले नौजवानों को तैयार करना, पाकीज़ा सोच वाले बाहया नौजवानों को तैयार करना। हमारे गांव के इमाम साहब जनाब सैयद इकबाल शाह साहब माशाअल्लाह बहुत ही आला अंदाज में दीन की खिदमत में लगे हुए हैं, सही मानों में जो है ना इत्तेहाद और अमन के सफ़ीर का हक अदा कर रहे हैं। या अल्लाह इनकी इस काविश को कबूल फरमा, या अल्लाह इस मिशन को इनके कबूल फरमा। या अल्लाह फ़िरका वारियत से बालातर होकर या अल्लाह दीन की खिदमत में लगे हुए हैं, या अल्लाह इसको कबूल फरमा। या अल्लाह ये वो वक़्त है कि या अल्लाह हमें मुसलमानों को एक और नेक होने की ज़रूरत है, आपस में इत्तेहाद की ज़रूरत है। कुफर मुसलमानों के ख़िलाफ़ इकट्ठा हो चुका है, हमारे सहाब पर तान हो रही है, हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाके शाया किए जा रहे हैं, हमारे कुरान से नाउज़ुबिल्लाह इस्तंजे किए जा रहे हैं। या अल्लाह हमें आपस के इख्तिलाफ़ात को भुलाने की तौफ़ीक़ अता फरमा, आपस में इत्तेफाक और इत्तेहाद अता फरमा। या अल्लाह कारी साहब को, हमारे इमाम साहब को इस मिशन को लेकर आगे मज़ीद बढ़ने की तौफ़ीक़ अता फरमा और उनका हामी और नासिर बन जाए। या अल्लाह हमारी दुआ को कबूल फरमा। जितने दोस्त अहबाब ने इस काम के अंदर, इस प्रोग्राम के अंदर हिस्सा डाला, माली तावन किया या अपनी इखलाकियात से किसी भी तरह से तावन किया, या अल्लाह उनके इस तावन को कबूल फरमा। या अल्लाह हमारे इस प्रोग्राम का सवाब हमारे भाई खबैब, जिनके नाम से हमने खबैब फाउंडेशन बनाई हुई है, बहुत ही प्यारा नौजवान था, नेक नौजवान था, उनके साले सवाब के लिए है। या अल्लाह उनकी तरफ से कबूल फरमा। हमारे डॉक्टर साहब जो कल शहीद हो गए हैं, या अल्लाह उनकी रूह को भी साले सवाब पहुँचा, उनके दराजात भी बुलंद फरमा। हमारे पीर मुर्शद, हमारे गांव के बहुत सारे नौजवानों की दिलों की धड़कन ख्वाजा हमीदुद्दीन सियालवी साहब, उनकी या अल्लाह उनके दराजात की बुलंदी के लिए दुआ करते हैं। या अल्लाह कबूल फरमा। या अल्लाह हमारे तमाम गाँव को आपस में इत्तेफाक और इत्तेहाद की दौलत अता फरमा। या अल्लाह फ़िरका वारियत से निकलने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह बात नाक़बत अंदेशु लोगों ने या अल्लाह हमें आपस में तोड़ दिया है, आपस में दूर कर दिया है। जैसा कि भाई नवीर बयान कर रहे थे, बता रहे थे, मेरे साथ भी ऐसा मामला पेश आया कई दफ़ा कि मैं दीन की दावत देता हूँ, लोगों से कहता हूँ नमाज की तरफ आओ, लोग कहते हैं कि आप हमें देवबंदी बनाना चाहते हैं। या अल्लाह ऐसी कोई भी बात नहीं है, ये जमात फ़िरका वारियत से बालातर होकर काम कर रही है। या अल्लाह हम लोगों को मुसलमान बनाना चाहते हैं, हम लोगों को दीन की तरफ लाना चाहते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम बनाना चाहते हैं। क्या इन लोगों की सोच बना दी गई है? या अल्लाह किन लोगों ने हमें फ़िरकों में बांट दिया है, किन लोगों ने ये नफ़रत की दीवारें खड़ी कर दी हैं। या अल्लाह इसको ख़त्म फरमा दीजिए। या अल्लाह कोई ऐसा मसीहा अता फरमा दिए जो इन दीवारों को या अल्लाह तोड़ दे, आपस में इत्तेफाक और इत्तेहाद की फ़ज़ा पैदा कर दे। या अल्लाह हमारी दुआ को कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाहुम्मा अक्फिना बिहलालिका अन हरामिका व अग़निना बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या तमाम अहबाब का पासबान मिल्लत की इंतज़ामिया की तरफ से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जो अपने कीमती वक़्त से वक़्त निकाल कर तशरीफ़ लाए। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। तमाम हजरात इधर बैठे रहें सिर्फ 2 मिनट के लिए, इतना इधर 1 घंटा बैठे रहें, 2 मिनट और बैठे रहें प्लीज़।